السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 54 ہے، اور آج کا جو ہمارا کوشچن ہے وہ کوشچن ہے نفسیات تعلیم کے لیے کون سی بنیادیں فراہم کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کیجیے۔ نفسیات بیٹا جو علم کو بنیادیں فراہم کرتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اس ٹاپک کا جو آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات بیٹا علم کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انسانی فطرت، ذہن اور اس کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بہت پیچیدہ ہے، اور ہر انسان اپنے تابع رجحانات، دلچسپیوں، صلاحیتوں اور ضروریات کے لحاظ سے دوسرے انسانوں سے کسی نہ کسی لحاظ سے مختلف ہے۔ انسانی فطرت، ذہانت اور رجحانات و جذبات کا مطالعہ اس کا بہت مشکل ہے، دلچسپ بھی ہے۔ چنانچہ تعلیمی عمل میں جہاں قدم قدم پر مختلف شخصیتوں اور تابع سے واسطہ پڑتا ہے، اور علم نفسیات کی مدد سے رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد تعلیمی عمل میں جو کامیابی بیٹا وہ تعلیمی نفسیات کا بہت اہم کردار ہے، اور تعلیمی عمل کے دوران اساتذہ کے سامنے جو مسائل پیش جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، ان کے حل کے لیے علم نفسیات جو ہے وہ ہمیں مدد فراہم کرتا ہے، اور علم نفسیات ایک مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ بیٹا علم نفسیات سے ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ذہنیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آیا کہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ذہنیت کیسی ہے، ہم نے جو ہے کیسا جو ہے وہ لیکچر میتھڈ رکھنا ہے، کیسا جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ رکھنا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو ہمارا لیکچر ایزیلی سمجھ آ جائے۔ اسٹوڈنٹ کی اخلاقیات کی کیسے نشوونما کرنی ہے، اسٹوڈنٹ کی شخصیت کی کیسے نشوونما کرنی ہے، وہ اصل میں جو اسٹوڈنٹ کی شخصیت کی نشوونما جو استاد کرتا ہے وہ اس کی نفسیات کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اب اس عمل کی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹ کی نفسیات کو سمجھیں، اور اسٹوڈنٹ کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے حساب سے اس کو پڑھائیں۔ اب دیکھیں، نفسیات تعلیم کو مدرج ذیل جو ہے وہ بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ کون کون سی کرتی ہے؟ آئیے ہم جو ہے وہ بک سے دیکھتے ہیں کہ نفسیات جو ہے تعلیم کو کون کون سی جو ہے وہ بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے اس کو حق کی بات بتائیں، اس کو اللہ کی وحدانیت کے جو ہے وہ طور طریقے بتائیں کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور جو یہ نفسیاتی لحاظ انسان کے لیے جو لہٰذا اس کی مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت میں اس کو ملا ہو۔ تعلیمی نفسیات کا اصل نصب العین انسان کی ایسی ہمہ پہلو نشوونما ہے جس میں انسان کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صلاحیتیں شامل ہیں، اور تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اس انداز سے تربیت کرے کہ انسان کو بالآخر اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ تعلیمی نفسیات کے حوالہ سے ایک استاد کو بچے کی فطری جبلتوں، صلاحیتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ فطرت انسانی کا جبلی تقاضا یہ ہے
کہ انسان اللہ کی خوشنودی کو اپنا نصب العین قرار دے اور صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر کے قربت الہی حاصل کرے۔ نفسیات ان فطری اور جبلی تقاضوں کو سمجھنے میں استاد کی مدد کرتی ہے۔ ہر انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے عمل تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں میں اس پر کسی قسم کی بیجا پابندی عائد کرنا درست نہیں۔ نفسیات بچوں کے لیے موضوع ہم نصابی سرگرمیوں کے تعین میں مدد کرتا ہے۔ افراد اور خصوصاً زیر تعلیم بچوں کی استعداد اور وہ میلان طبع کے اختلافات کو تسلیم کر کے نصاب تعلیم اور تدریس یعنی کہ ٹیچنگ میتھڈ میں ضروری علمی مواد اور ذہنی اور لسانی صلاحیتوں کے مطابق شامل کرنے میں علم نفسیات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسان اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ انسانی زندگی کا نصب العین معرفت الہی ہے، عطات الہی ہے۔ جب تک انسان نفسیات کا مطالعہ ہدایت الہی کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا اور اصلی وہ حقیقت اصلیہ تک وہ پہنچنا ممکن نہیں۔ تعلیم نفسیات کا اہم نکات ہیں وہ کون کون سے؟ بچے کی نشو و نما کے مراحل، بچے کی مختلف مدارج میں بچے کے رویے، بچوں کی دلچسپیاں، رجحانات۔ اگر نظام تعلیم اور عمل تعلیم میں بچوں کے مختلف جائزہ انفرادی اور اجتماعی ضروریتوں کا خیال نہ رکھا جائے گا تو تعلیمی عمل میں اور نظام تعلیم غیر متوازن اور ناکام ہو جائے گا۔ علم نفسیات ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے عمل میں نفس امارہ یعنی نفسانی اغراض اور خواہشات کی پرستی سے بچنے اور نفس لوامہ کے ذریعے محاسبہ کا عمل جاری رہتا ہے۔ بالآخر انسان نفس مطمئنہ کے ذریعے احسان اور تقویٰ کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ کوشچن تھا اسٹوڈنٹ۔ کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوشچن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو بیٹا کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔